اسلام کے بنیادی اصول کے مطابق ہر چیز اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار نہ دیا ہو۔ مثال کے طور پر زنا، حیوانی جنسی تعلقات، مشت زنی وغیرہ میں مشغول ہونا حرام اور غیر قانونی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ان ممنوع سرگرمیوں میں سے ایک ہے، مشت زنی۔ آج کل کے بہت سے نوجوان اس شاندار دور میں موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی وغیرہ پر فحشی مواد دیکھنے کے بعد مشت زنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بیماری کے نشے میں دھت رہتے ہیں، مذہب اور وسیع دنیا کے نقصانات سے بے خبر رہتے ہیں، اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں پانی ان کے سروں سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ان کی زندگیاں بھی تباہ کر دی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک واضح طور پر مشت زنی سے منع نہیں کرتا، تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ناجائز حرام عمل کو قرآن پاک میں واضح طور پر قرار دیا جائے۔ بعض صورتوں میں قرآن پاک صرف بنیادی قوانین کا حوالہ دیتا ہے جن کی تائید احادیث، اجتہاد اور قیاس سے ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار کتنا خطرناک ہے اور اس زندگی اور آخرت کی کیا خرابیاں ہیں، آج کی ویڈیو میں اس کا احاطہ کیا جائے گا۔ مشت زنی ایک غیر فطری جذبہ ہے اور کسی نے بھی ذاتی تکمیل کی خاطر پہلی غلطی کو معاف نہیں کیا۔ اس کے بجائے قانونی حکام نے اس پرستار کو ناگوار اور ناجائز قرار دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس پروجیکٹ سے متاثر نہیں ہوں گے اگر آپ کو اس خاص مثال میں اس کے ذریعے خوشی ملتی ہے۔ نکاح کے بعد لذت نفس کی باقی تمام غیر فطری صورتوں کو سوائے بیوی کے حرام قرار دینا سراسر غلط اور جاہلانہ ہے۔ وہ خود سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ مشت زنی ایک نیچرل اور صحت مندانہ ایکٹیویٹی ہے اگر ایک حد میں رہ کر کی جائے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں سائنس کے ساتھ ساتھ مذہب کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مذہب کلیئرلی مشت زنی کرنے سے منع کرتا ہے؟ پہلی بار تو یہ کہ اس بارے میں قرآن مجید میں کوئی ڈائریکٹ آیت نہیں، جس کی وجہ سے علماء میں اس بارے میں دو آرا پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مشت زنی حرام اور گناہ، دوسری رائے یہ ہے کہ مشت زنی اگر آپ کو زنا اور اس جیسے دوسرے قبیح فعل کرنے سے روکنے کا سبب ہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ مشت زنی کے حوالے سے اپنے نبی کریم کا فرمان سنتے ہیں، پھر اس کی وعیدیں اور نقصانات جانیں گے۔ اپنے ارشاد فرمایا، جمپ لگانے والا یعنی مشت زنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث میں اپنے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے یعنی مشت زنی کرتا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ یہ فعل حرام و گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا، اور اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا ذکر ہے۔ اس فعل کو بار بار کرنے سے جسم سے بہت زیادہ مقدار میں منی خارج ہوتی ہے، اور منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غذا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے۔ جب یہ کثرت کے ساتھ خارج ہونے لگے تو خون بدن کو غذا کیسے فراہم کرے گا؟ نتیجتاً جسم کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہے کہ مشت زنی کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اہل ایمان اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، ان میں وہ ملامت نہیں کیے گئے جو ان کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا، وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ تمام راستوں کو حرام کر دیا ہے جن میں مشت زنی بھی شامل ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے کنوارہ نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے وہ لوگ جو شادی کی طاقت رکھتے غیر شادی شدہ افراد کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ شادی خواتین کو راغب کرنے اور ان کے نجی علاقوں کی حفاظت کا یقینی طریقہ ہے۔ اس ناپاک فعل کے اتنے نقصانات ہیں جو ایک انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، جن کی تصدیق آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کی ہے کہ مشت زنی کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جگر اور گردے خراب ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، صبح اٹھیں تو بدن سوز، منی پتلی پڑ جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتی رہنا، نالی میں رطوبت پڑی رہنا اور سڑنا، پھر اس سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا،
شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا اور پھر جلن میں اضافہ، یہاں تک کہ یہ زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جب فحش مواد ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہے تو اس صورت میں اس عمل سے خود کو کیسے روکا جائے؟ تو سب سے پہلے اس گناہ سے پکی سچی توبہ کریں۔ مزید اس کے اسباب پر غور کریں کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں سرزد ہو رہا ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا دوبارہ ذہن بنے تو وضو کر لیں اور ہر وقت درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد اور نماز کے علاوہ بھی اس عادت سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مزید ایک اور بات کہ کھانا کم کھائیں، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی شہوت کو فروغ ملتا ہے۔ سب سے بہتر یہ کہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں کہ روزہ شہوت کا توڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فعل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔